This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام اور یقیناً پسند بھی کرتے ہوں گے، اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ ساعت رمضان شریف کی مبارک ساعت مبارک ایام رخصت ہونے کو ہیں، اور دل بڑا غمگین ہے اور رنج میں مبتلا ہے. یقین جانیں یہ آپ کی کیفیت بھی ہے اور یقیناً میری بھی کیفیت ہے کہ یقیناً رمضان تو ہر سال آئے گا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں. اللہ نے کرم فرمایا کہ اس سال ہمیں رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس ماہ کے ماہ مقدسہ کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آئیے کلام کو سنتے ہیں اور اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا کن کا منگتا، جن کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے. جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں میں. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں میں. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے
دیتے میں ان کا منگتا. اور بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے. اللہ کرے کہ حضور کا دیدار تو قبر میں ہوگا, اللہ کرے پہچان بھی نصیب ہو, اور انشاءاللہ کرم ہوگا. اپنے منگتوں کی ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا, میں ان کا منگتا, میں ان کا منگتا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. ناظرین, رمضان کا مہینہ جیسا کہ اولاً یہی گفتگو ہوئی, ہم نیکسٹ ایپیزوڈ میں انشاءاللہ الوداع بھی سنیں گے اور ساتھ ہی رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی سنیں گے. آج ہم اس بات پر گفتگو کرنے لگے ہیں ناظرین کہ ہمارے جو گلی محلوں میں یا ہماری سوسائٹی میں بالخصوص سلام کی عادت بہت کم ہو چکی ہے. یا بچوں کو ہائے ہیلو سکھا دیا جاتا ہے, یا پھر سلام ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو جاننے والے ہیں, اور بعض دفعہ تکبر یا ایٹیٹیوڈ ہونے کی وجہ سے ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مجھے سلام کرے, اگر وہ سلام نہیں کرے گا تو میں بھی سلام نہیں کروں گا, وہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا, وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا, میں پہلے نہیں کروں گا. اور بعض دفعہ اگر سلام کوئی کر بھی لے تو اسے بعض دفعہ ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی اور چیز بولی ہو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے. یہ سلامتی کی ضمانت ہے, اور سلام عام کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور اسلام اور حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کیا کرو, سلام کو عام کیا کرو. پھر ہماری یہاں سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ سلام کر بھی لیا جائے تو السلام علیکم جواب کیسے ہوتا ہے, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, السلام. تو یہ انداز جو ہے نا بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے کہ بہت زیادہ تکبر ہے یا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اچھا انداز رکھا جائے. آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں یا کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اب آپ مجھ سے جو ہے نا کسی بھی حوالے سے ٹینشن نہ لیجئے گا, آپ میرے حوالے سے, میں آپ کو سلامتی کا پیغام دیتا ہوں, میرے حوالے سے آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. اور پھر آپ جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو آپ بھی اسی کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آپ کو خوف کرنے کی, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بھی آپ سلامتی اور اطمینان رکھیں, آپ سلامتی کے ساتھ ہیں. تو یہ اسلام نے بڑا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے ہمیں, اور کوشش کرنی چاہیے. اب حضور کا فرمان سنیے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اسلام کی بہتر
اسلام کی بہترین شے، بہترین چیز کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارا یہ معاملہ کیا ہے؟ اولاً سلام نہیں کریں گے، یہ سلام کریں گے تو ان کو کریں گے جو جاننے والا ہے، جو جاننے والا نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ یہ کس نے سکھا دیا آپ کو کہ جاننے والا اگر اننون آپ کو کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب ہی نہیں دیں گے؟ جواب دیں گے تو ایسے گھور کے دیکھیں گے کہ اللہ معاف کرے اس نے پتہ نہیں کیا بول دیا، یا نہ جانے اس نے ایسا کیا کر لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ چاہے خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سلام کی اہمیت حضور نے ارشاد فرمائی۔ ساتھ ہی سلام آپ نے کیا، سلام کرنے والے کو ایک روایت کے مطابق 30 نیکیاں، ایک روایت کے مطابق 100 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں۔ اور سلام جب کیا جائے تو اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض لوگ جواب ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو دیکھیں، ہمیشہ سلام کرنے والا کسی غرض کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر غرض بھی ہے تو سلام کا جواب دینے میں کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم سے چپک جائے گا، نہ جانے سلام کے بعد نہ جانے کیا ہم سے مانگ لے گا، یا پتہ نہیں بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے تکبرانہ کہ حیرت ہوتی ہے کہ سلام کا جواب کا بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ جانے ایکسٹرا پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے۔ تو لوگ ہم سلام کرتے ہیں براہ راست ساتھ کھڑا ہے، ایسا بھی نہیں کہ دور سے کیا تو ہو سکتا ہے سنا نہ ہو، قریب سے کیا ہے پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیتے، عادت ہی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ سلام کو عام کریں، اور سلام کو بھی عام کریں اور کھانا بھی کھلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، سلام کو عام کرنے کی توفیق دے، خواہ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، واٹ ایور۔ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، اور مجھے امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ الطاف بھائی بھی ہوں گے، حسب معمول میں بھی ساتھ ہوں گا، اور انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، مجھے امید ہے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے بلکہ کنیکٹ رہیں گے انشاءاللہ۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں آپ کا میزبان الطاف ویانی میمن نیوز ایچ ڈی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور رمضان کس طرح سے آغاز ہو رہا ہے اور کس طرح سے کس تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم شاید سست ثابت ہوئے، یقینی طور پر ہم تھوڑے سے سست ثابت ہو رہے ہیں مسلسل۔ رمضان اپنی روح پرور اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر گیا، اور شاید ہی ہم ہوں گے کہ اس سے بہرحمند ہو پائے ہوں گے۔ یقینی طور پر یہ عذر تو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا اور ہمت کیجئے، اور جتنا بھی ہو سکے لوٹ لیجئے، کیونکہ مانگنے کا مزہ کہتے ہیں نا آج کی رات ہے، اور یہی شب و روز جو ہیں ہمیں مانگنے کے لیے اکساتے بھی ہیں، وہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں۔ تو رمضان کے اس روح پرور لمحات میں آپ تمام ناظرین سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ رمضان کو بہتر انداز میں گزاریے، اور نہ صرف اس رمضان کو بلکہ رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی رمضان ہی کی طرح ڈھالنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز، روح پرور آغاز تو ہے، علامہ صاحب اپنی نعت اور احادیث نبوی کے مطابق کر ہی دیتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ ہماری اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہنے کے لیے۔ ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینلز پہ کو دیکھ چکے ہیں۔ ینگ انٹرپرینور ہیں اور اپنی کم عمری میں کاروباری دنیا میں اپنا ایک معتبر اور مستحکم نام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیونکہ ایک سماجی خاندان سے آپ کا تعلق،
تو نہ صرف یہ کہ کاروباری طور پر بلکہ سماجی خدمات میں بھی اپنے ایک بھرپور ترا رکھتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ کمیونٹی میں اپنی سروسز کے ذریعے، جان مال کے ذریعے ہمیشہ سے شامل رہتے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے، نوجوانوں کی کیریئر گائیڈنس کے لیے، نوجوانوں کے کسی بھی پروگرام میں ان کی موجودگی ہمیشہ سے یقینی سمجھی جاتی ہے۔ آپ ڈائریکٹر ہیں موسانی الیکٹرانکس کے، آپ ممبر ہیں آئی ٹی کمیٹی آل پاکستان ممبر فیڈریشن کے، آپ کرکٹ کمیٹی کراچی کلب، میں نے کہا نا ان کا بھرپور پورٹ فولیو ہے، بڑا ڈائنامک پورٹ فولیو ہے کہ آئی ٹی اور اسپورٹس جہاں جہاں نوجوانوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں موجود رہتے ہیں۔ احسن موسانی ہے آج ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم احسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ احسن بھائی بہت شکریہ اگین اگین، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ویسے میں اور آپ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہماری ہو ہی جاتی ہے سوشل حوالے سے، لیکن جب اسٹوڈیو میں ملتے ہیں تو پھر ہمارا ڈیکورم اور ہماری بات چیت کچھ مختلف انداز کی ہوتی ہے، اور نو ڈاؤٹ بڑا فخر ہوتا ہے جب بھی ہم آپ سے ملتے ہیں۔ آپ کے کاروباری حلقوں میں جب میری آنا جانا ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ سراؤنڈنگز میں کن تمام بڑے ٹائکونز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ اس عمر میں جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کر پائیں، تو پہلے تو میرا پہلا سوال ہی یہی ہوگا۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا خوبصورت آپ نے تعارف کرایا، اور رمضان برکاتی رمضان میں مجھے بلانے کا بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ نہیں، یہ یو ڈیزروڈ اٹ، اور نو ڈاؤٹ ہمیں بڑی خواہش تھی کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ احسن آپ ہی سے آغاز کروں گا کہ اس عمر میں، ینگ ایج میں، ینگ انٹرپرینیورس کے ہم موسانی الیکٹرانکس جو ہے اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی منفرد ایک زمانہ تو تھا کہ مطلب اگر موبائل انڈسٹری کی طرف یا موبائل مارکیٹ کی طرف، اور اگر سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے، موبائل سافٹ ویئرس کی، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا نام آپ کے ذہن پہ آ رہا ہو موسانی الیکٹرانکس کے۔ کیسے آغاز ہوا؟ اور یعنی کہ نو ڈاؤٹ کہ میں کاروباری آغاز کی یا بنیاد کی بات تو نہیں کروں گا، اس سے پہلے بھی آپ پروگرام میں، بالکل، لیکن کیسے فیل کرتا ہے ینگسٹر جب آتے ہی الحمدللہ اللہ پاک، اور اس کے پیچھے کیا ایسی حکایتیں کار فرماتی جو نوجوانوں کے لیے آپ کہہ سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ماں باپ کی دعا جو ہے نا بہت معنی رکھتی ہے، کیا بات کہ الحمدللہ چھوٹی سی ایج میں کامیابی ملی، کنسسٹینسی تھی کام کی، لگن کے ساتھ کام کیا، اور کہتے ہیں نا کہ وہ جب آپ لرننگ کرتے 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 اس فیلڈ کے اندر چلتے رہتے ہیں تو ارننگ بنتی جاتی ہے۔ وہ کیا بات ہے، لرننگز کے ساتھ ارننگ۔ ہاں بالکل، پھر آہستہ آہستہ وہی میرا پروفیشن بنتا چلا گیا، آگے اللہ نے کامیابی دی۔ اچھا، یہ بات میں بالکل ینگ لوگوں کو بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کے فیز کے بعد بھی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سسٹینیبلٹی رکھنی بہت ضروری ہوتی ہے مارکیٹ میں، کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو آف کورس سروسز سیکٹر سے میں نے اسٹارٹ کیا، اینڈ آفٹر دیٹ پھر جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے میں بڑی کوشش کرتا رہا ہوں، اور ایون میں اب تک کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سیکھنے کا عمل کبھی ختم جی نہیں جی ہوتا۔ جی جی بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ میں اب بھی سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کرتا ہوں، ایون میرے MBA کے بھی میں نے ابھی کورسز ری اگین اسٹارٹ کیے ہیں۔ کیا بات ہے، کیونکہ سیلف گرو کبھی بھی آپ کی جو نا گرومنگ کبھی بھی اسٹاپ نہیں کرنی چاہیے، تو میں چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ ابھی تک چل رہا ہوں۔ اور اسی طرح پھر میں ڈسٹریبیوشن سائڈ میں گیا، اللہ نے وہاں بھی میرا ہاتھ پکڑا، اور الحمدللہ اب ڈسٹریبیوشن کو ہم نے اپنے ساتھ کیا۔ پھر ساتھ ساتھ جب آپ گرو کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ایجوکیشن یا لرننگ کرتے رہتے ہیں، تو پھر میں نے ایکویٹی انویسٹمنٹ جیسے دوسرے پروجیکٹ میں لائک ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر میں نے ایکویٹی لے کے بھائی کے ساتھ میں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے میں نے پروفٹ ارننگ اسٹارٹ کی۔ گریٹ۔ ساتھ ہماری مارکیٹ میں میں نے پارٹنرشپ کے اندر فیوژن ٹیک کمپنی کے ساتھ میں نے جوائننگ کی، اس میں نے ایکویٹی بائی کر کے، اب جو ہے جیسے ٹرینڈ چینج ہوتا جاتا ہے نا، ایک ہی باسکٹ کے اندر تو سارے مطلب ایگز آپ نہیں رکھ سکتے، بٹ بیسک بزنس کو گرو ضرور کرنا چاہیے۔ تو میں یہی ان لوگ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آپ کا بزنس ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو گرو کرنے کے لیے لرننگ بھی کریں، اور اپنے ہی بزنس پہ خرچ کریں گے تو لوگ آپ کو سرچ کریں گے۔ سسٹینیبلٹی کی بات کی آپ نے کہ ایک جو ہے نام حاصل کرنا، ایک زیرو سے نام پہنچے، آپ نے نام کو بام تک پہنچایا، عروج تک پہنچایا، اور اب اس کو مینٹین کرنا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے نام حاصل کر کے پہنچنا، شاید اس کو سسٹین کرانا یا اس کو اس مقام تک پہنچائے رکھنا یا اسے اور آگے تک لے جانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے؟ دیکھیں، اب میں اپنے پرسیپشن سے یہ بات کروں گا، ہر بندے کا اپنا پرسیپشن، تو میری پرسیپشن کے حساب سے جو ہے نا کہ مجھے جو ہے اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن فیل ہوتی ہے۔ گریٹ۔ اس چیز کو سسٹین کرنا،
کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم انڈسٹری کے اندر آپ کے کمپٹیٹر انکریز ہوتے جاتے ہیں. اور سیکنڈلی ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں جیسے امپورٹ کے اندر ایشوز ہیں تو وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا مطلب کک بیک افیکٹ کرتا ہے. تو اب کہتے ہیں نا کہ اب کہیں کہیں پہ آپ کو مطلب برائب کر کے بھی سسٹم کو لے کے جانا پڑتا ہے. یہ ہماری کیا نام ہے سسٹم کی نیڈ ہے. بٹ آپ کی اگر اپ برنگنگ اس طریقے کی نہیں ہے تو آپ کو بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سسٹین کرنا مارکیٹ کے اندر. ایسا ہی کیونکہ کمپٹیٹر کے الگ اس کیا کہیں گے کہ اسٹریٹجیز ہیں, آپ کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں, آپ کے اپنے پرنسپلز ہیں. یہ سب سے مین کہلاتی ہے بات. نو ہاؤ مارکیٹ کی, نو ہاؤ مارکیٹ کی, پروڈکٹ کی نو ہاؤ, دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے اس کی نو ہاؤ, یہ انفارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی نا کہ دیکھیں کہ وداؤٹ نالج کسی بھی بزنس کو آپ گرو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. فرسٹ آف آل آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, اسکلز ہونی چاہیے, پھر ایبلٹی ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزیں بن کے ہی ایک کمپیٹنسی ہوتی ہے جو کہ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اندر آنا ہے. بٹ رائٹ ناؤ ایٹیٹیوڈ بھی آپ کا بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ کا جو ہے نا مارکیٹ کے اندر کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے اپنے کلائنٹ سے, اپنے سپلائر سے. تو ان سب کو ملا کے آپ جو ہے نا کسی بھی بزنس کو گرو کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے چیزیں. اچھا, کسٹمر سروس کا بڑا امپورٹنٹ, خاص طور پہ آپ جس فیلڈ سے واپس جی بالکل, شروع میں کسٹمر جو ہے کی سیٹسفیکشن جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک اہم ترین بات پچھلے ہمارے ایک پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا, نیت کا بڑا, خلوص کا بڑا عمل دخل ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں کسٹمر پروٹیکشن کے لیے کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کا ارننگ کا ذریعہ رکھا ہے. یہ نیت اور خلوص آپ کے کام میں کس حد تک معاون مددگار ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات کہوں گا کہ مین اس وقت سسٹینیبلٹی میں پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, عزت ہر چیز ہوتی ہے. کتنا ہی پیسہ لگا دیں آپ, ایگزیکٹلی آپ کا ایک نام, آپ کی ایک رسپیکٹ, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور آپ کو کسٹمر سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. بالکل. اب تو خیر ٹرینڈ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو رہا ہے, آپ نے ریویو سیکشن لیے ہوئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے. خود پرسنلی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے, چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کوشش تو ہماری ہوتی ہے, پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوکس ابھی ہمارا دیکھا جائے تو ارننگ پہ نہیں ہوتا, لیکن میں نے آپ کو کیا بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذریعہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. جیسے ہاں جی بالکل, جیسے اب اکویٹی لے لی تو دوسری فیلڈ سے ہم کو ریٹرن مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ٹیکسٹائل میں سے ریٹرن مل جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے اوور آل ہمیں اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کو بندے اچھے ملاتا ہے. بتاؤ آپ اچھے ہونا تو آپ کو بندے اچھے ملتے ہیں الحمدللہ. تو بات یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ملا ہے. ایون جو آپ کا سب سے بڑی بات ہے میں بالکل کہنا چاہوں گا کہ ٹیم ورک بہت ضروری ہے. آپ کے امپلائیز کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. کیا بات ہے. صحیح ہے. آپ کے بعد آپ کے گریٹ لیڈر میکس گریٹ لیڈر نا. کیا بات ہے. تو اب ہم ان کو پاور دیتے ہیں, ان کی ضروریات کا ایگزیکٹلی اسپیس دیتے ہیں, ان کو اسٹرکچر صحیح طریقے سے ڈیفائن کر کے دیتے ہیں. تو آف کورس آپ کو جتنا ہوتا ہے میکسیمم چیزیں جو ہے وہ اسٹیبل اسموتھلی رن کرتی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ سن رہے ہیں آپ ہمارے مہمان کی بات کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ینگ ایج میں اگر آپ بزنس کو اتنی گہرائی کے ساتھ ان کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں یا اسے سمجھ پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کمانڈ اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس ہمارے ہر سوال کا جواب. کئی نئے ینگ بزنس مین جو ہے وہ سوچتے ہیں, لیکن جس اعتبار سے احسن مسانی جو ہے ہماری باتوں کو مزید آگے بڑھا کر اور ایلوبریٹ کر کے ہم سب کو سمجھا رہے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کی انفارمیشن جو ہے وہ آخری حد تک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ناظرین, اب میں علامہ صاحب سے آج یقینی طور پر تھوڑا سا ایک نئے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ سوال آیا تھا آپ کی طرف سے, ہمارے ناظرین کی طرف سے, اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی سوال ہیں آپ کمنٹ باکس میں ڈالیے تاکہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو ایلیبریٹ کر سکیں. علامہ صاحب, جہیز کے حوالے سے, جہیز کی دینی اور مذہبی حیثیت اور اس میں ڈیمانڈز, سپلائی, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جہیز جو ہے المیہ بنتا چلا جا رہا ہے. ایک جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے تو یہ جہیز ایک پہاڑ کی شکل میں نظر آتا ہے. میں بتاؤں اس کو اسلام نے اس کو کتنا سہل بنایا اور ہم نے اس کو کتنا مشکل کر دیا. پلیز تھوڑا دینی حوالے سے اس پہ ذرا سی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نکاح جو ہے نا, اسلام نے نکاح کو بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ آسان بنایا ہے.
اگر اس نکاح کو آپ کسی بھی صورت حال میں مشکل کر دیں گے تو پھر برائی عام ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. اور آج اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ نکاح کو مشکل ترین جو ہے نا عمل بنا دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا جو آپ نے سوال کیا کہ جہیز، دیکھیں جہیز بچپن سے ہم کلاس میں بھی جو ہے نا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. دیکھیں لعنت کب ہے یہ اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، اب لڑکی والوں کی طرف لڑکے والے جو ہے نا لڑکی والوں کی طرف یہ پیغام بھیجیں کہ ہم جو آپ کی جو ہے نا بچی کو لے رہے ہیں تو اس کے عوض ہمیں جو ہے نا جہیز کے کنٹینر چاہیے اور گاڑی بھی چاہیے، بزنس بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے. اب یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ سامنے والے کی پوزیشن کو نہ دیکھ کر یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ جو ہے نا اس کو لعنت قرار دیا گیا. اور سامنے والے کی پوزیشن کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر ہر بندہ اس چیز کا متحمل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو ودا کرتے وقت، شادی کرواتے وقت جہیز دینے پر افورڈ کر سکتا ہو، لوازمات کا خیال ہاں خیال کر سکے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ شریعت کی روح سے جو نا منع ہے کہ آپ جو ہے نا ڈیمانڈ کریں. دیکھیں دوسری جگہ سے اگر اسی جہیز کو تحفہ کے طور پر اگر ہم جو ہے نا ڈیفائن کریں یا اس کو سمجھیں، اگر لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے وہ اس غرض سے کہ میں اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہوں، میں تحفہ دے رہا ہوں، اب تحفے میں وہ بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، دنیا کی کوئی سی بھی نعمت دے دے، ٹھیک ہے، اس کا منع نہیں ہے. اب اس کو آپ جہیز کا نام دو یا تحفے کا نام دو یا ہبہ کا نام دو، کسی بھی طور پر یہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں تیسری بات کا جو ہے نا کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جو زمانہ چل رہا ہے، جو حالات ہیں، اس میں یہ چاہیے کہ جو دے سکتا ہے اس پر توجہ دیجیے گا. جو دے سکتا ہے وہ ان حالات میں نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اس شادی میں آنے والے غربا بھی ہیں. اس لڑکی کے والدین پر کیا بیتے گی، اس لڑکی پر کیا بیتے گی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں گفٹ کے طور پر سامنے والے کی طرف سے، دولہے کی طرف سے، سسرال کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی، لیکن لڑکی کو تحفے میں فلاں چیزیں دی گئی. اب وہ جو والد نہیں دے سکتا یا اس بچی کے دل پر کیا قیامت گزرے گی کہ جس کا والد وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو والد یا جو والدین دے سکتے ہیں ان کو یہ رواج پیش کرنا چاہیے کہ بڑی سادگی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے سادگی کے ساتھ ودا کرنا چاہیے، تاکہ یہ ایک مثال اور یہ ایک روش قائم ہو کہ ایسے بھی شادی ہوا کرتی ہے، تاکہ آپ دیگر جو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ دے رہے ہیں تو اس سے بہت سارے جو نا یوں سمجھ لیجئے کہ دروازے کھلتے ہیں معاشرے کی بھلائی. جی ایک تو دروازے یہ کھلتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک دے رہا ہے بندہ، ایک تو یہ کہ وہ جو نا لڑکی اور اس کے والد کے دل آزاری ہو رہی ہے، ساتھ ہی وہ دروازہ کھل رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا دے نہیں سکتا لیکن بے جا ڈیمانڈ. اب ڈیمانڈ لڑکی کی طرف سے آئی یا اس کے گھر والوں کی طرف سے آئی. اب لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے؟ قرض لیتا ہے، وہ قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے اور لڑکی کو ودا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض کیسز ایسے بھی آئے، آپ یقین جانیں کہ لڑکی کو جلا دیا گیا. کیوں جلا دیا گیا؟ جلا دیا گیا، مار دیا گیا. کیوں؟ لڑکی جو ہے نا اپنے گھر سے جو ہے نا مانگی گئی ڈیمانڈز میں سے چیزیں جہیز جو ہے نا بہت کم لا سکی، زیادہ نہیں لا سکی، ہماری ڈیمانڈ پہ اتر نہ سکی، تو جلا دیا گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے اور تانے کیا آ رہے ہیں شروع سے لے کر کے، تم جہیز کم لائی، میرا بچہ تو جو ہے نا لاکھوں میں ایک ہے اور میرا بچہ تو ڈاکٹر ہے، فلاں ڈگری رکھتا ہے، ہماری ڈیمانڈ کیوں نہیں پوری کی گئی. اب یقین جانیں ایسی صورت میں بعض دفعہ طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. کیا مطلب؟ لڑکی میں سب کچھ ہے، گھر کی ذمہ دار بھی ہے، شوہر کو اچھے انداز سے جو ہے نا اچھے انداز سے یوں سمجھ لیجئے کہ رشتے کو سنبھالنے والی بھی ہے، ہر کوالٹی اس کے اندر ہے. صرف اور صرف جہیز صرف اور صرف گھر ٹوٹنے کا سبب یا اس بچی کو جان سے جانے کا جو خوف ہے یا دھمکیاں ہیں یا باقاعدہ اس کو جلا دیا گیا، سبب یہ ہے جہیز. جہیز میں کمی، جہیز کو پورا کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے یار یہ کون سی قوم ہے؟ یہ اس قوم سے جو نا جہیز والی جو یہ لعنت ہے، ایک تو ڈیمانڈ، اور وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں
ان کو خیال کرنا چاہیے. بالکل یہ ایک ایسی لعنت ہے یقینی طور پر, اور خاص طور پہ علامہ صاحب نے بڑی اہم ترین بات کی آج کہ یہ سلسلہ شروع جو ہے نا وہ اوپر سے ہوگا. جب تک اوپر کے لوگ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس میں کسی بھی نیک کام کے اندر, گھریلو معاملات ہوں, شادی بیاہ ہو یا جہیز کے معاملات ہوں, جب وہاں سے کوئی آغاز ہوگا تو وہ بنتے ہیں سمبل, رول ماڈل بنتے ہیں, اور پھر جب نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ نے کثرہ نفسی سے کام لے سکتے ہیں, اور یہ برائی جو ہے نا یہ بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے اگر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کریں. آرگنائزیشن اور ایسوسیشنز جو ہیں, جماعتیں ہیں ہماری, وہ بھی اس پہ تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کریں اس اعتبار سے کہ کس طرح سے ہم غریبوں کو یا ان لوگوں کو جو افورڈنگ نہیں ہے ان کو کیسے اس اہم ترین سماجی کام سے یا نقصان سے بچا سکتے ہیں. ناظرین, باتیں ہو رہی تھیں اور یقینی طور پر ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان سے کاروباری دنیا کی تو بڑی باتیں ہوئی ہیں, لیکن اب تھوڑا سا ان کا ایک سوشل پورٹ فولیو بھی, اس سے بھی بات کریں گے. برکات رمضان کریم کی محفل میں وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं. कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें. कॉस्मोस रियल्टर. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. ایک بار پھر خوش آمدید برکات رمضان کریم کی محفل میں, اور محفل اپنے عروج پر جاری ہے. بڑے ہی دینی اور دنیاوی معاملات پر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. یقینی طور پر میں نے کہا تھا کہ سماجی خدمات کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے مہمان احسن موسانی بلکہ ان کی پوری فیملی, خاص طور پہ اگر ان کے میں بڑے بھائی حسین موسانی صاحب کی بات کروں تو گونڈل میں جماعت میں بڑی گہری وابستگی رہی ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں غالباً, اور اس کے علاوہ سائٹ ایسوسیشن کے آج بھی جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں حسین صاحب. بڑے سینئر ٹیکسٹائل مینیجر ہیں, سینئر ترین لوگوں میں سے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے, اور ایکسپورٹر ہیں بہت اچھے.
یہ وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا آپ نے کہ جہاں بھی رہتے ہیں، گونڈل میں جماعت میں بھی رہے، اپنی خدمات کو خاص طور پہ پیش کرتے رہتے ہیں، سائٹ ایسوسیشن سے بھی وابستگی ہے، تو ایس این بھی اسی طریقے سے، اور پاکستان میں فیڈریشن کی آئی ٹی کمیٹی، آئی ٹی آپ خود آئی ٹی میں اور آئی ٹی کی مماثلت کے مسانی الیکٹرانکس آئی ٹی ہی کی وجہ سے مشہور ہے، سافٹ ویئر یقینی طور پہ آپ کا ترا رہا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس آئی ٹی کمیٹی کو اور آپ کے اس شعبے کو اور آپ کی اس کمیٹی کو؟ بالکل دیکھیں، ایجوکیشن تو میری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تھی، اور ویری مطلب 2004 کی میری ڈگری ہے، تو اس وقت تو مطلب چند ہی لوگ ہوتے تھے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور پھر باق میں ربی پروفیشن بھی اسی سے ریلیٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. اب ہم نے دیکھیں، اب جو میں نے آئی ٹی کمیٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن جو میں نے جوائن کی، بیسیکلی ان کا موٹیو ڈفرینٹ ہے. ان کے پروجیکٹ جو ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں جنید صاحب، جنید ڈوچکی صاحب، انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا، اور الحمدللہ جو ان کا موٹیو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ مچھلی کھانا نہیں، مچھلی پکڑنا سکھانی ہمیں بچوں کو، تو ان کا بالکل وہی ہے، اور نیک کام ہے. بالکل ہم نے ان کو ایز اے سوشل سروسز کو دیکھتے ہوئے میں نے جوائن کیا. اب ان کا موٹیو بیسیکلی کیا ہے کہ جو بھی کرنٹلی دیکھیں اس وقت آئی ٹی، اب بھی میں تو کہتا ہوں کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ بلڈر دکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ٹیکسٹائل والے دکھتے تھے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. اب بلڈر دکھتے ہیں، اور دوسرے شعبے سے چند دکھتے ہیں، الیکٹرانکس ہو گیا، اس سے تھوڑے سے چند ہمیں ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ لوگ آنا. لیکن یہ میں آپ کو کہتا ہوں آج سے 10 سال بعد آپ کو جو ٹائکون بزنس کے جو ملیں گے، یا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو رچ کلاس ملے گی، ایلٹ کلاس ملے گی نا، اس کے اندر آپ کو آئی ٹی کے لوگ دکھیں گے. اس کا ریزن ہے آئی ٹی اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے ملک کو بھی ہم آئی ٹی کی ہی وجہ سے چینج کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو فنڈ آئے گا اس میں آپ را مٹیریل نہیں بائی کر رہے ہیں. کیا بات ہے، پیورلی آپ کو سروسز بیسڈ. ایگزیکٹلی، پیورلی آپ کے پاس ڈالر آئے گا. تو آف کورس حکومت بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کیونکہ ریگولیٹریز کے مسئلے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں گورنمنٹ کو، جو پیمنٹ گیٹ ویز وغیرہ ہوتے ہیں. بٹ اب انہوں نے یہ پائنیئر بھی کر دیا ریگولیٹری. اب ان کا جو موٹیو ہے، اب میں اپنے سوال پہ آتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ ان کا موٹیو یہ ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھانی ہے. کیا بات. اب ایک کورس اگر ہمارا کوئی میمن بچہ کرنے جاتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں، تو اور اگر وہ مڈل کلاس سے ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا اس کا فادر افورڈ کر سکے گا. آل پاکستان میمن فیڈریشن کا یہی موٹیو ہے کہ ہم کو اس بچے کو وہ کورس کروانا ہے جو اس کی چاہت ہے. کیا بات ہے. اور اس ریٹ میں کروانا ہے. دیکھیں فری میں نہیں کرانا ہے. صحیح بات ہے. ورنہ لوگ گرانٹیڈ لیں گے اور اس کو لیں گے نہیں. ایسے ہی. بٹ ٹاپ آف دا لائن جو ٹیچر اس وقت چل رہے ہیں، پاور بی آئی کا انہوں نے اپوائنٹ کیا، گرافکس کا جو اپنا ٹاپ آف دا لائن جو ٹیچرز ہیں یا انسٹرکٹر ہیں، ان کو انہوں نے ہائر کیا، اور گریٹ کاز کے لیے ان کو کنونس کیا. دیکھیں ان کا گریٹ کاز ہے تو آپ اچھے ہو، آپ کو لوگ اچھے ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں ان ٹیچرز کو بھی تھینکس بولوں گا کہ جو آتے ہیں، اور ان کے ایک ایک جو سیشن ہوتا ہے، یقین مانے 500 پیپل جو امیزون کا انہوں نے لانچ کیا تھا الحمدللہ، اس میں آڈیٹوریم میں جگہ نہیں تھی ہمارے پاس، ایسے ہی رجسٹریشن اتنی تھی. گرافکس کے جو لڑکے نکلے ہیں، سکسیس اسٹوریز کے اندر ماشاءاللہ کوئی لاکھ روپے ارن کرنا ہے، مطلب الحمدللہ وہ کام پر بھی لگ گئے. ایسا ہی. تو یہ ابھی آرکیٹیکچر کا لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں انڈسٹری، دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم چیزیں انوویٹو آئیڈیا کو یہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور وہی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. ایسا ہی. امیزون ان تھا، امیزون لے کر آئے. گرافکس کا ان تھا، لوگو بچے بنا کے بیچنے، $50 کا لوگو. آج کل کیونکہ ریل اسٹیٹ کا دور ہے تو یہ آرکیٹیکچر کا کورس لے کر آ رہے ہیں. گریٹ. اور ان کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں الحمدللہ، ان سے سیکھتا ہوں ماشاءاللہ، اور جو تھوڑا بہت مجھے آتی، میرے پاس جو نالج ہے وہ دیتا ہوں. تو اس کے بنیاد پر ہم لوگ جو بھی کورس کی آؤٹ لائن، وہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن جو آؤٹ لیٹس، مطلب جو آؤٹ لائن ہم گیدر کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے یا ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے یا انسٹیٹیوٹ سے، اور پھر جا کے وہ فائنلائز کرتے ہیں. گریٹ.
گریٹ. اچھا ایک شعبہ آپ کا جو ہے آئی ٹی, تو خیر میں نے کہا نا کہ دو بالکل الگ الگ ڈائمینشنز ہیں, لیکن یوتھ دونوں میں ہی انوالو ہوتی ہے آئی ٹی. اور ایک شعبہ ہے آپ کا اسپورٹس کا. اسپورٹس میں بھی آپ میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ کمیونٹی اسپورٹس ہو یا یہ سرکٹ کی کسی اسپورٹس ہو, ہائی لیول کی اسپورٹس ہو, آپ کے کلب کی اسپورٹس ہو, آپ پوری کوشش کرتے ہیں, کسی نہ کسی انداز میں اس کا حصہ ہوتے ہیں. کھیلتے ہوئے بھی میں نے آپ کو دیکھا, اور یقینی طور پہ سے مینیج کرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا. کراچی کلب کی اسپورٹس کمیٹی کے, کرکٹ کمیٹی کے بھی آپ چیئرمین ہیں. کمیونٹی اسپورٹس جس تیزی سے آگے جا رہی ہے, خاص طور پہ اگر میں کمیونٹی کرکٹ کی بات کروں, اسپورٹس کو میں تھوڑا سا کیونکہ کچھ چیزوں میں کمزور ہے, کمیونٹی کرکٹ جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہا ہے احسن, کے کس انداز سے اور کس تیزی سے آگے جا رہی ہو؟ آپ آئی وٹنس ہیں, کئی پروگرام میں دیکھتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ بڑے بڑے پروگرام میں آپ کو ضرور مدعو کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اسپورٹس ہے نا بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور جو بچہ یوتھ کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایگزامپل, اور سیدھی بات اگر انفلوئنس ہے, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو کہیں اسپورٹس کی طرف ہی راغب کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. خود بھی اسپورٹس سے وابستہ رہا, ایون ماشاءاللہ میرے اب بیٹا بھی الحمدللہ جو ہے وہ میمن جونیئر لیگ میں کھیل چکا ہے. گریٹ, ماشاءاللہ. تو میری کوشش یہی رہتی ہے, دیکھیں سب کا لنک ایک ہی جگہ سے بنتا ہے, وہ بنتا ہے سیلف ڈیولپمنٹ. مطلب ڈیولپمنٹ, اگر بچے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ ایجوکیشن سے کر لیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز سے کر لیں, یہ سب آپ کی خود کی بلڈنگ ہے. بالکل ایسے. تو جہاں جہاں کوشش ہوتی ہے وہاں میں ہوتا ہوں. اور جو آپ نے کمیونٹی کرکٹ کی بات کی, وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ایس ایل ایک برانڈ بنا, آج گرو کر کے وہ ایک سکسیسفل بزنس بن گیا. میں تو کہتا ہوں صحیح ہے, اسپانسرز آ رہے ہیں, ارننگ ہو رہی ہے. تو کمیونٹی کرکٹ بھی اسٹارٹ شوق سے ہوئی, آج وہ اپنی جماعت کو کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ منی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زیڈ اکاؤنٹ, ہاں جنرل فنڈ سے, کیونکہ آپ کو کوئی بھی آرگنائزیشن چلانے کے لیے فنڈز چاہیے, سیلریز دینے کے لیے یا اسٹاف کے لیے. تو اگر یہ اسپورٹس سے آپ ارننگ اسٹارٹ کر لیں تو وہ زیڈ اکاؤنٹ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کے لیے ایک کیا بولتے ہیں ارننگ اپورچونٹی بن جاتی ہے. اور ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ اب تو ایک نہیں, اب تو مطلب کافی سارے برانڈ بن چکے ہیں الحمدللہ. اور وہ برانڈ مطلب اس کی وہ نیو سیزن لانچ کرتا ہے, اس کے پاس اسپانسرز کی کمی نہیں ہوتی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرکٹ کا جو فروغ ہے خاص طور پہ گراؤنڈ پہ لانے کا, بچوں کو, بڑوں کو, ینگ پلیئرز کو, تو ہماری جو یہ گیجٹس اور موبائل اور یہ جو ہمارے آئی پوڈز اور ہمارے گیم زونز اور دیگر ہمارے جو ہم کیفے میں بیٹھ کے اپنا جو ٹائم ضائع کرتے ہیں, گراؤنڈ میں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی سے نہ صرف یہ کہ جسمانی بلکہ ذہنی نشوونما, آپ کی ٹیم بلڈنگ, آپ کو ٹیم کے ساتھ مل کر کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا, اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنا, لوز ہارڈ سے ہارتے ہوئے کس طرح جیت میں بدلنا, یہ سب چیزیں بھی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ ہمارے بزنس میں بھی بڑی کام آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں, گیجٹس میں بھی آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن حد سے زیادہ یوز نہ کریں. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارا بزنس آسان ہو, ایسا ہی ہے. تو کسی بھی چیز کو آپ کرٹیسائز کریں مگر کنسٹرکٹیو کریں ضرورت سے زیادہ. تو اسی طرح اسپورٹس جو ہے وہ آپ کو ٹیم ورک سکھاتا ہے, ڈیفینیٹلی سکھاتا ہے, لیڈر بنانا سکھاتا ہے, گول اچیو کرنے کے لیے کس طریقے سے جو آپ نے بات کہی وہ اسٹریٹجی پلاننگ بتاتا ہے. کیا بات ہے. اور جو ہماری لائف میں جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, تو آپ جب ہارتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کم بیک کرنا ہے, کیونکہ آپ جب تک ہار دیکھو گے نہیں تو جیت کا مزہ نہیں آئے گا نا. اب میں جیتتا رہوں گا, ایک دن ہار آئے گی تو پھر اگلے دن جیت کی چاہت بڑھے گی. بالکل ایسے ہی. تو یہ آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہے. تو میں تو ہر چیز کو پازیٹیو لوں گا, لیکن سیدھی بات یہی ہے کہ سب میں ایکولی ڈیوائڈ ہو. اسپورٹس بھی 12 گھنٹے دن میں بچہ نہیں کھیل سکتا, ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح ایجوکیشن بھی 12 گھنٹے پورے بچے کو نہ پڑھائیں. میں تو بالکل مطلب مشورہ دوں گا ان پیرنٹس کو بھی کہ بھائی ایسا فورسفلی نہ کریں, ظلم نہ کریں. وہ بچہ زیادہ آگے نکلے گا جو ایجوکیشن کو بھی ڈیوائڈ کرے گا, اپنے ہیلدی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو بھی ڈیوائڈ کر کے چلے گا, اور ایون گیجٹس کی نو ہاؤ سے بھی ہو, کیونکہ میرا موبائل کا بزنس ہے. نو ڈاؤٹ ایسا ہی. تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو, لیکن نہیں ضروری ہے انفارمیشن کلیکشن کا بہترین ترین ذریعہ ہے. گیجٹ سے متعلق کہ اس میں الجھ جانا اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ذریعے گراؤنڈ تک نہ پہنچنا مراد میری یہی تھی. نو ڈاؤٹ, ورنہ اس چھوٹی سی جو سیل فون ہے یہ پوری دنیا ہے. دنیا کی انفارمیشن ہم گیجٹ کے ذریعے کرتے ہیں, اس کا مراد میری یہی تھی. بالکل. علامہ صاحب
جہیز والے سلسلے کا سوال ہی میں لے کے آپ کی طرف آیا ہوں, اور ایک سوال اور بھی تھا. پہلے میں 2 سوالوں کو یکجا کر کے آپ کی طرف لانے کی کوشش کروں گا. ایک تو بات ہوئی, تو پھر وہ صاحب حیثیت لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں جہیز دینے کی, وہ چاہیں تو بہت کچھ دے سکتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا ہمارے دینی حوالے سے؟ اور ایک اور چیز, میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک وکیل سے بات ہو رہی تھی, تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھائی والد محترم کسی وجہ سے نہ رہیں, ماں باپ نہ رہیں, اور جب بھائیوں کے ہاتھ میں اور بہت ساری زمام اقتدار آ جاتی ہے یا وراثت کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھائی سم ٹائمز جو ہے یہ بہنوں کے لیے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی شادی میں جو جہیز دیا گیا ہے, جو اخراجات ہوئے ہیں, وہ آپ کی اس جو وراثت کے معاملات ہیں اس میں سے کٹ ہو جائیں گے یا اس میں سے منہا کر دیے جائیں گے. تو کیا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کر دیجیے تاکہ کئی لوگوں کی تشفی ہو سکے اور علم ہو سکے. دیکھیں, جہیز جو ہے نا, اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس گفٹ کے طور پر جو ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر چھپا کر جو ہے نا جس کو دینا ہے, یعنی اپنی بیٹی کو دینا ہے نا, اس کو دے دیا جائے. نمود و نمائش نہ کرے کہ جس سے بہت سارے دروازے اس چیزوں کے کھلے جس سے جو ہے نا احساس کمتری اور بہت ساری جو ہے نا گناہ اور بہت ساری یوں سمجھ لیجئے کہ دل آزاریوں کا سبب بنے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بس اگر آپ اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو جیسے ہی وہ ودا ہو جائے پھر جو ہے نا کسی کو بغیر بتائے, آپ کے گھر والوں کو پتا ہے اور اس بچی کو پتا ہے, بس یہ نہیں کہ آپ پورے خاندان میں بتائیں کہ میں نے شادی کے بعد یہ گفٹ دیا, پھر وہ بات آگے چلے جاتی ہے. دوسرا آپ کا سوال کہ بعض جو ہے نا بھائی اپنی بہنوں کی شادی کروا دیتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اب تمہارا چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب کے انتقال کے بعد جو وراثت اب تو جو تمہیں ملنے والی تھی وہ تمہیں مل چکی. بہن کہتی ہے کیسے اور کب؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری شادی ہوئی اس پہ جو خرچہ ہوا اور جہیز کے نام پر جو تمہیں بے شمار چیزیں دی گئی اس پر یہ سارا خرچہ ہو چکا, اب ہماری طرف کوئی بیلنس نہیں ہے. دیکھیں, یہ سراسر بہانہ اور ہیلا ہے, اور یہ وہ ہیلا ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ ایسا شخص ظالم اور غاصب ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوتا, کوئی اس بات پہ بہن کو بھی پتا, بہن کے بھی ذہن میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو یہ حصہ مجھے جو حصہ ملے گا نا اس میں سے یہ کٹوتی ہوگی. تو یہ مشترکہ طور پر بھائیوں کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, ماں باپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, اگر والدین نہیں ہے تو بھائیوں کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور گفٹ ہوتا ہے. جو خرچہ ہوا یا جو جہیز کے نام پر گیا. ساتھ ہی اب دیکھیں, یاد رکھیے گا, اسلام سے پہلے یہی جو نا قانون تھا کفار کا اور جوہلا کا کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تھے, وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. اسلام آیا اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تکریم دی, اور بالخصوص خواتین کو ان کا حق دیا اور ان کو تکریم دی, ان کو یہ احساس دلایا کہ تم بھی اس معاشرے کا بہترین فرد ہو. اور پھر ساتھ ہی جو ہے نا ان کو حصہ دیا, اور حصہ نہ دینے والا اب جو پھر ہیلا کر رہا ہے, پھر بہانے کر رہا ہے, پھر جو ہے نا مجبوریاں بتا رہا ہے, پھر جو ہے نا ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. اب ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمین کے اندر اسے دھسا دیا جائے گا, اور ایسا دھسا دیا جائے گا کہ وہ دھستا رہے گا, اور ساتھ ہی اس کا کوئی عمل اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. نہ عمل قبول ہو رہا ہے, جتنے حج کر لے, جتنی نیکیاں کر لے, صدقہ خیرات کر دے, اپنے بیچارے جو ہے نا حق سے محروم ہیں, اور یہاں صاحب جو ہے نا دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو بانٹ رہے ہیں. تو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر شرمندہ ہو جانا چاہیے. ساتھ ہی عمل تو قبول نہیں ہو رہا, آپ نے حج بھی کر لیا, عمرے بھی کر لیے, زکات بھی بانٹ دی, ہدیہ بھی دے دیا, تحفے بھی دے دیے لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن اپنے محروم ہیں. اور ساتھ ہی عمل کوئی تو قبول ہو نہیں رہا, ایسا عذاب کہ 7 زمینوں سے اس کو جکڑ لیا جائے گا, اور قیامت تک اسے جو ہے نا اس عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا. تو کوشش کریں, میمن چینل کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے تو خدا را سب سے پہلے معافی مانگے اور ہاتھوں ہاتھ دے دیں. دیکھیں, یہ مال جو ہے نا یہ آپ پھر اپنی جو ہے نا قابلیت سے کما سکتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے, آپ یہ مال کما سکتے ہیں, لیکن قیامت میں
کوئی رشوت نہیں چلے گی یہاں. تو آپ رشوت سے اللہ معاف فرمائے, رشوت دیکھیں حرام ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی کے معاملے سے نکل جاتے ہیں, نکل سکتے ہیں. وہاں کوئی آپ کے لیے حل نہیں ہے. وہاں 100% آپ نے جو بویا ہے اس کو 100% کاٹنا ہے, اور پھر عذاب آپ عذاب کے حقدار بنیں گے. اور پھر وہاں معافی نہیں ہے. یہاں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں, اپنے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, اور کر لے توبہ, پھر رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. کیا خوبصورت باتیں علامہ صاحب نے فرمائی ہیں. اور دین کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں نا, تھوڑا سا سمجھنے, یہ جو خواتین کے حقوق کے لیے میں اور آپ اور یہ جو سڑکوں پر ریلیاں نکلتی ہیں, دین نے کیا حقوق دیے اور دین نے کتنے حقوق تفویض فرما دی, جو دنیا حیران ہے کہ کوئی اعلان ہو یا نہ ہو, کوئی وصیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, دین نے نفس جو ہے بھائی سے نفس طے کر دیا ہے کہ یہ ہماری بچیوں کا حصہ ہوگا. تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر قدغن لگانے والے, اس پر رکاوٹ بننے والے. تو یہ جو وعیدیں سنائی گئی ہیں, ہم سب کو اس پر باریک بینی سے غور کرنا ہوگا. اور رمضان میں طہارت کے ساتھ کہا ہے نا, قبول ہوتی ہے تو معافی بھی قبول ہوگی. اور آپ معافی مانگنے کا ہم جذبہ تو رکھیں, ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تو کہتا ہے یا تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ مہینہ, اور اس کا ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. ناظرین کرام, مقید ٹائم میں کس طرح سے وقت گزر جاتا ہے مہمانوں سے بات چیت کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, لیکن یقینی طور پر اب ہمیں رخصت ہونا ہوگا آج کی اس مجلس سے. تو علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے اور آپ کی ایمان افروز گفتگو سنتے رہیں گے انشاءاللہ. احسن, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. کافی دنوں سے ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اور آج بالآخر آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی. بہت شکریہ نوجوانوں کو بہت ساری چیزوں کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے. بہت آپ کا بھی شکریہ دعوت دینے کا. ناظرین, برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.